السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے گزارا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ پر سایہ فگن رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ہمیں کیا ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سلسلہ رحمت کے حصار میں ہم نے پورا مہینہ گزارا، اس سلسلے کی چادر، اس کی تان ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے معمولات کیا تھے، ہمارے مشاغل کیا تھے؟ آپ نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پوری جو زندگی ہے وہ ایک سسٹم کے اندر بندھ گئی ہے۔ آپ سحری کا وقت ہے، آپ سحری کا وقت اپنی مرضی سے متعین نہیں کر سکتے۔ آپ پابند ہیں، سحری اسی وقت آپ نے کی جب سحری کا وقت تھا، اور افطاری آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ چلیں ہم 7 بجے ڈنر کریں گے، 8 بجے کریں گے۔ افطار کا مختص وقت ہے، آپ اسی وقت اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، یا کچھ لوگ اپنے دفاتر میں بیٹھے ایک متعین وقت میں آپ نے افطاری کی۔ اور پھر اسی طرح نمازوں کے جو اوقات ہیں آپ نے ان کا اہتمام کیا، قرآن پڑھنے کے لیے آپ نے معمول بنایا، اور عام جو آپ کی لائف تھی اس سے ہٹ کے آپ نے پورے کا پورا ایک سسٹم جو ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق آپ نے پورا سسٹم بنایا اور اس سسٹم کے مطابق چلتے رہے۔ تو رمضان ہمیں ایک بات سکھاتا ہے، وہ یہ کہ زندگی حدود کے اندر ہے، زندگی پابندی کے ساتھ ہے، اور اگر آپ اپنی زندگی کو حدود اور قیود کے ساتھ گزاریں گے، اور حدود اور قیود وہ نہیں جو آپ نے متعین کی ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہیں، تو پھر آپ کی زندگی انتہائی خوبصورت اور انتہائی بہترین گزرے گی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے حدود قائم کی ہیں۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے، فقط ظلم نفسہ، وہ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جس نظام کے اندر زندگیاں گزار رہے ہیں، تو یہاں پر نیند کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور نیند کا وقت متعین نہ ہونے کی وجہ سے ہماری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور جب نیند کا وقت متعین نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے جسم پر ایسے ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ آپ کے بعض کا سوچنے، سمجھنے، فیصلہ سازی کی قوت وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور آپ سے بات کچھ اور رہی ہوتی ہے اور آپ جواب کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے کسی اور کام کا کہا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو آج کل جو میموری لاس ہو رہا ہے نا، اس کی بنیادی وجوہات میں سے بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پراپر نیند نہیں ہے، اور جب آپ کی نیند نہیں ہے تو پھر آپ اپنے جسم کو بھی اس کی جو ایگزرشن ہے، اور آپ پراپر واک نہیں کر پاتے، عبادات کی طرف آپ کی توجہ نہیں لگتی، اور معاملات بھی آپ کے بہتر نہیں ہوتے۔ تو خدا کے نظام کے اندر رہیں۔ قرآن میں کہتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات اس لیے بنائی کہ آپ سکون کریں، ہم نے دن اس لیے بنایا کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو، تاکہ آپ اپنی معاشی سرگرمیاں سر انجام دیں۔ تو ہم بعض اوقات لالچ میں اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ دن رات معیشت کو بہتر کرنے کے چکروں میں ہیں، اور معیشت ہے کہ بہتر ہونے نہیں پا رہی۔ تو اس لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کس مزاج کے مطابق اور کس انداز سے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو اور اس کے نتیجے میں آپ کی آخرت بھی بہتر ہو۔ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اسے ہم نے کیسے گزارنا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب۔ بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالوحید صاحب، یہ خطیب ہیں سیکریٹریٹ کی مسجد کے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نور فاطمہ صاحبہ، بارگاہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گی، اور انہوں نے کئی مقابلے ون کیے ہیں، آل پاکستان مقابلہ حمد و نعت انہوں نے ون کیا ہوا ہے، اور یہ MBBS کر رہی ہیں، اور یہ کچھ عرصے بعد انشاءاللہ یہ جن مسائل کا میں نے ذکر کیا تو لوگوں کا علاج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیسی ہیں نور، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں، کون سی نعت سنائیں گی؟ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ کیجیے۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے
امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، آپ کے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، آپ کے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں۔ یہ کس شہنشاہ بالا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ بالا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہترین۔ نور فاطمہ صاحبہ۔ اور نور، جب
نعت پڑھ رہی ہیں تو مجھے ان کا نعت اس وجہ سے زیادہ پڑھنے کا انداز اچھا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا کلاسیکل عہد تھا نا نعت خوانی کا، یہ ماشاءاللہ بالکل اس طرح پڑھتی ہیں بڑے ادب کے ساتھ، اور پھر پورے ماحول کے اندر نا وہ جو ایک خاص قسم کی روحانیت ہے وہ آپ کو فیل ہوتی ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ نعت کے ساتھ بھی نعوذ باللہ اس طرح کا مذاق بنا دیا گیا ہے کہ وہ جس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی کوئی ادب اداب کا خیال ہی نہیں ہے کہ نعت تو مطلب کہ لوگ انتہائی حساس ہو کے پڑھتے ہیں، مطلب اس کو پڑھنے کا پورا ایک مطلب نعت پڑھ رہا ہو اور بندہ نعت سن رہا ہو اور وہاں پہ ہلول بازی ہو رہی ہو، شور شرابہ ہو رہا ہو، اہتمام ہی نہ کیا جاتا ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے تو آپ کو اس کا بھرپور احترام، اس کا وقار، اس کا خیال رکھ کے آپ کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ جب نعت پڑھ رہی تھی تو ان کے جو الفاظ ہاں نکل رہے تھے وہ دل سے نکل رہے ایسے تھے، نہیں، یہ ماشاءاللہ زبان سے نہیں نکل رہے تھے، اور جو ایسے ہی۔ سننے والوں کی کیفیت ہے یقیناً سامعین کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ دل پر پڑھ رہے ہیں اور اثر بندہ لے رہا ہے، صحیح۔ تو جس کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے پھر سننے والے یعنی پر اس کا اثر یہ بھی اسی ماشاءاللہ کیفیت یہ کا ہمیشہ ہوتا اس ہے۔ کا بڑا بہت ہی اہتمام خوب کرتی ہیں، ماشاءاللہ، اور ان کے جو والدین نے ماشاءاللہ پورے سے اہتمام کے ساتھ نا یہ سکھایا ہے، یعنی یہ کوئی نعت پڑھنا ان کا کوئی پروفیشن نہیں ہے، بالکل صحیح، کیونکہ بہت سے لوگ تو پروفیشن کے طور پر نعت کو پڑھتے ہیں نا، یہ اپنے شوق سے نعت کو پڑھتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت پڑھتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا غلام مرزا صاحب، رمضان گزر گیا ماشاءاللہ، عید آپ نے اچھی خاصی کر لی ہوگی، تو یہ بتائیں کہ کیسی زندگی ہونی چاہیے رمضان کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے سبو صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہمارے پاس آیا تھا اس کا مقصد کیا تھا۔ صحیح۔ یہ جو ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کے جہاں دیگر مقاصد کو بیان کیا ہے وہاں ایک بڑا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے، اور آگے مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، صحیح۔ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر خوف الہی آ جائے، للہیت تمہارے اندر آ جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے روزے کا۔ اگر انسان نے روزے رکھنے کے بعد اس چیز کو پا لیا ہے تو اس نے اصلی مقصد کو پا لیا۔ یہاں تقویٰ کی بات ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول کعب الاحبار سے سوال کیا کہ اے کعب مجھے بتائیے یہ تقویٰ ہوتا کیا ہے، تقویٰ کا معنی تو بتائیں۔ تو کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے کے بجائے فاروق اعظم سے یہ ایک سوال کر دیا، پوچھا کہ مجھے آپ بتائیے آپ کبھی تنگ راستے سے گزرے ہیں، کسی پگڈنڈی سے، کوئی ایسا راستہ جو خاردار راستہ ہو، تنگ راستہ ہو؟ کہا ہاں کعب الاحبار میں کئی بار ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ تو پوچھا کیسے گزرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے دامن کو، اپنے لباس کو سمیٹ کے گزرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ذالک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ یہ دنیا بھی ایک گناہوں کی دلدل ہے، یہ گناہوں کی ایک خاردار وادی ہے، تو یہاں جو بندہ اپنے من کے دامن کو سمیٹ کے گزر جاتا ہے وہ تقویٰ پا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان نے رمضان گزارنے کے بعد تقویٰ حاصل کر لیا، جو رمضان کے اندر ایک روحانی ماحول تھا، نمازیں پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کا، تلاوت قرآن پڑھنے کا، تو اگر رمضان کے بعد وہ چیز اس کے اوپر برقرار ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مقصد بیان کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ نہیں کہ صرف رمضان کے اندر ہی نمازیں پڑھنی ہیں اور غیر رمضان میں ہم چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں، بلکہ رمضان کا بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی آ جائے۔ جو پہلے رمضان کے روزے رکھنے کے دوران اس کے اندر احساس تھا غریبوں کا، وہ غیر رمضان میں بھی رہے، وہ سارا سال رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث اور میں فرمایا کہ من قام، پیچھے فرمایا من صام، آگے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اور یہاں قیام سے مراد تراویح کا قیام ہے، تو اس کی زندگی کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ سبوک صاحب
ایک بندے کو معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے سارے گناہ ختم کر دیے گئے ہیں، میں نے جو بدعمالیاں کی تھیں، جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں زندگی میں، اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں، اس کے بعد ایک نیا جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ یار پہلے تو غلطیاں کر بیٹھا، اب میرا جو پچھلا کھاتا ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے، اب آگے میں کوئی بدعمالی نہ کروں، اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اب اعمال صالحہ کروں، بدعمالیوں کو چھوڑ دوں۔ اور یہی وہ مقصد تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ اب دیکھیں سبوق صاحب، جب رمضان گزر جاتا ہے تو کئی لوگ اسی روٹین پہ آ جاتے ہیں، بلکہ ابھی رمضان کا آخری رات ہوتی ہے، چاند رات، اسی رات سے ہی ہم اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے، جبکہ وہ رات کتنی مفید رات ہے، وہ رات کتنی اہم رات ہے، اسے ہم تو چاند رات کہتے ہیں، تو عربی میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی کہ انعام کی رات۔ اس رات میں انسان کو انعام ملنا تھا، وہ جو پورا مہینہ روزے رکھتا رہا، پورا مہینہ تراویح پڑھتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، اب وہ رات آ گئی تھی کہ اب اسے انعام ملنا تھا، اسے ایوارڈ ملنا تھا، تو وہ تو ہم نے چوراہوں میں گزار دی، وہ تو ہم نے چوکوں میں گزار دی۔ چاہیے یہ تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ پوری رات عبادت کریں، لیکن اس رات میں بھی کم از کم کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا لیا جائے کہ مولا میں سارا مہینہ تیرے سامنے جھکتا رہا، روزے رکھے، تو اب انعام پانے کی رات ہے، یا اللہ میرا جو دامن ہے وہ محروم نہ رہے۔ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے نا، جیسے ہمارے امتحانات کا نتیجہ جب آتا ہے جی تو وہ رات ہم کس بے قراری کے ساتھ گزارتے ہیں، ایسا ہی تو ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ آپ اس رات کو بھی زیادہ اہتمام کریں، بے شک، کیونکہ اس کا نتیجہ آنا ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوشی دینی ہے، سبحان اس سے پہلے جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، تو اگر آپ کے اندر وہ نہیں پیدا ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فلسفہ رمضان کو نہیں سمجھا، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھا، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے کی۔ مولانا عبدالوحید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ رمضان کے مہینے میں جو بہت ہی اچھی گفتگو کی غلام مرتضیٰ صاحب نے، کہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے متقی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف ایک ہی چیز سکھانا چاہتے ہیں، نماز پڑھو تاکہ متقی بن جاؤ، روزہ رکھو تاکہ متقی بن جاؤ، حج کرو تاکہ متقی بن جاؤ۔ یہ قرآن ہے، ہدی للمتقین، واسطہ ہدایت متقین کے لیے۔ تو تقوی اتنا اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری شناخت دنیا میں ہو سکتی ہے، تم پنجابی ہو، تم خیبر پختونخوا کے ہو، تم سندھی ہو، بلوچ ہو، یہ اپنی شناختیں ہیں، عربی اجمی اپنی شناخت ہے، لیکن ہم تمہیں صرف ایک ہی شناخت سے جانتے ہیں، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں جب تم اٹھو گے، آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی رزلٹ ہوگا کہ ہاں تقوی کے معیار پر کون پورا اترا ہے اور کون نہیں پورا اترا۔ تو یہ تقوی انسان کی زندگی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ خدا نے جب دیکھنا ہے تو آپ کو تقوی کی نظر سے دیکھنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا رہنمائی کریں کہ متقین کی خصوصیات اور صفات کیا ہوتی ہیں، اور رمضان کے بعد ہم یہ تقوی کی منزلوں کی طرف کیسے بڑھیں۔ سبو سید صاحب بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ ہم نے ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ گزارا ہے، اور اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے تھے کہ تم متقی بن جاؤ، صحیح، اور اللہ جل شانہ ہمیں متقی بنانے کے لیے جس چیز کی پریکٹس کروا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کھانے پینے اور اپنی جائز خواہشات جنسی ان سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ مطلب بندہ مومن تقوی آگے پیچھے رہے گا تو حرام سے بچے گا، رمضان میں حلال سے بھی بچے گا۔ اب تقوی پر لے کے جانے کے لیے اللہ جل شانہ آپ کو جس چیز کی پریکٹس کروا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ حلال چیزوں کے بھی قریب نہیں جانا صبح سے لے کر شام تک۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا، جس کا اشارہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، التقوی ہاہنا، تقوی دل کی ان کیفیات کا نام ہے۔ صحیح، جلوت میں ہو آپ گناہ سے اس لیے رک رہے ہیں کہ سبو صاحب دیکھ رہے ہیں، علامہ صاحب دیکھ رہے ہیں، اگر میں نے ان کے سامنے کوئی ایسی بات کر لی، کوئی حرکت کر لی، تو کل کو یہ 10 لوگوں میں بات کریں گے، میری بدنامی ہو جائے گی۔ صحیح، خلوت میں آپ کی کیا کیفیت ہے، تنہائی میں آپ کی کیا کیفیت ہے، اس ماحول اور حالات میں کہ جہاں آپ کے لیے گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، صرف اس خاطر رک جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول میں پڑھ رہا تھا، سفر کر رہے تھے، رستے میں پیاس لگی، چرواہا دیکھا، اس کو کہا بکریاں ہیں، دودھ کی طلب ہے،
کسی بکری کا دودھ دو کے دے دو، ہم پی لیتے ہیں، پیاس بجھ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، میرے مالک کی ہیں، میں چرواہا ہوں، غلام ہوں، میں یہ اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم نے سوچا کہ آزمانے کا اچھا موقع ہے، ہم آزماتے ہیں اپنی سلطنت کے ان چرواہوں کو کہ ہماری سلطنت میں لوگوں کا ایمان کیسا بنا ہے۔ تو امتحان لیا، مالک کو کیا پتہ چلے گا، یوں کرو مجھ سے اس کی پیمنٹ لے لو، بکری مجھے دے دو، تمہارا بھی کام بن جائے گا، ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ وہ کہنے لگا چرواہا کہ اگر میرا یہ بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا تو فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے اب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا جب تک اس امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں ظالم ظلم کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان کی سبو سید صاحب یہ کیفیت بن جائے، چاہے جلوت میں ہو چاہے خلوت میں ہو، کہ یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں آج جو کر رہا ہوں اس کا جواب کل کو اللہ کو دینا ہے۔ تو پریکٹس جس چیز کی ہمیں کرائی گئی رمضان میں کیا ہے کہ حلال چیزوں بھی سے رک جانا ہے۔ صحیح۔ تو پھر رمضان کے بعد سارا سال آپ نے کیا کرنا ہے، حلال چیزوں پہ آ جائیں، لیکن جو حرام قطعی اور ابدی ہیں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ رمضان کے مسلمان تھے، آپ مسجد کے مسلمان ہیں، بازار کے اندر آپ کے معاملات اور آپ کے حالات کیا ہیں آپ نہیں جانتے۔ آپ کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست ہیں، آپ کے آفس میں بیٹھے ہوئے کلیگ ہیں، آپ کے گھر کے ساتھ رہنے والے پڑوسی ہیں، رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں آپ کے ان کے ساتھ رویے کیا ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ اسلم، اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام تو آپ کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ تو سبو سید صاحب سارا سال ایسے کام جو قطعی ہیں حرام ہیں ان سے رکیں گے تو وہ تقوی والی کیفیت نصیب ہوگی، وہ میسر ہوگی۔ تو سارا سال کی پریکٹس ہے، 1 ماہ حلال سے رکنا ہے، 11 ماہ آپ نے حرام سے بھی رکنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اور یہ بڑی بنیادی اور بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور کہا نا کہ کلو شیء مباح، ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے، اللہ کے شارع نے صاحب شریعت نے اس کو حرام نہ قرار دیا ہو۔ تو اب آپ کے پاس 2 قسم کی تقسیم آ گئی، ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دی۔ رمضان کے مہینے میں جنہیں حلال قرار دیا انہوں نے کہا ہاں اب ہم تمہیں مزید حکم لگاتے ہیں، کہ پہلے ہمارے حکم نے چیزوں کو حلال اور حرام قرار دے دیا، اب جو حلال ہیں انہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ تم نے نہیں کرنی، انہیں حرام نہیں قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک اگر آپ مریض نہیں ہیں، اگر آپ مسافر نہیں ہیں، اور اگر آپ ذہنی طور پر تندرست نہیں ہیں، تو پھر آپ نے یہ ساری چیزیں اب آپ پر بند ہیں، کچھ گھنٹے کے لیے، ہاں کچھ وقت کے لیے آپ کو مختص کر دیں۔ اور پھر کہا کہ اصل میں آپ کو عادی بنانا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا۔ ہم جس وقت چاہیں گے آپ پر پابندی لگا دیں گے، ہم جس وقت چاہیں گے تو آپ نے صرف سرنڈر کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ اللہ کے سامنے سر جھکا کے رہنا ہے، وہ چاہے تو حلال قرار دے، وہ چاہے تو حرام قرار دے، اور اللہ کے علاوہ اس کرۂ ارض پر کسی شخص کو اس بات کا حق اور اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے یا حرام قرار دے۔ یہ اللہ کا حق ہے جو اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے پوری کائنات تک لوگوں تک پہنچا دیا کہ یہ اللہ کا حرام ہے، یہ اللہ کا حلال ہے، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اور رمضان المبارک ناظرین اسی چیز کی پریکٹس کا نام ہے، اسی ماحول کو قائم کرنے کا نام ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور اللہ کے حلال کو حلال جانتے ہوئے اور اللہ کے حرام کو حرام جان کر اس سے بچتے ہوئے گزریں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ رمضان کے بعد زندگیاں کیسے گزاریں، رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کس ترتیب پہ اور کس
ڈھب پہ ہمیں لے کر آنا چاہتا ہے. اور ابھی جو ہماری زندگی ہے ہمیں فوراً متوجہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے نے بہت سی حکمتیں اور بہت سی خیر کی چیزیں ہمارے وجود کے اندر ان کو عادی بنا دیا ہے. اب آپ دیکھ لیں نا کہ بہت سے لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں تو آپ ان کو قید کر کے رکھتے ہیں جی کہ ہاں ان کو یہاں رکھا جائے اور ان کا ماحول تبدیل کیا جائے. تو مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ خاص تحفہ ہے. مسیحی بھی روزے رکھتے ہیں. قرآن کی جو آیت ہمارے علماء نے تلاوت کی اس میں کہا ہے کہ ما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف ہم ہی روزے نہیں رکھتے، دنیا کے کم از کم 7 مذاہب ایسے ہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں اور 40 دنوں کے روزے رکھتے ہیں وہ. تو سب کے لیے موقع ہے کہ وہ بری عادتوں سے چھٹکارا پا سکیں، برائیوں سے چھٹکارا پا سکیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے قالب میں ڈھال سکیں. تو یہ رمضان اصل میں ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ باقی جو ایام ہیں انہیں ہم نے کس طریقے سے ایسا گزارنا ہے کہ رمضان جیسے جو اعمال ہیں ہم آگے بھی کرتے رہیں. تو غلام مرزا صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ عادت تو ہماری بن جاتی ہے. دین آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ نیکیوں کو اپنی عادت بنا لیں. جی یہ اچانک نہیں ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے. یہ حادثے کے طور پر نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کا رویہ بن جائیں، یہ آپ کا پورا آپ اس نارمز کے اندر ڈھل جائیں. بالکل. تو یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہاں پہ پیش کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی اختیار کی جائے. واہ واہ، بہت خوب. اور یہ جو بھی آپ نے بات کی، استحکام. جی استحکام بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ کبھی کوئی اچھا عمل کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، تو یہ زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہے. نیکیاں اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے. جی ہاں، اللہ کی مرضی کے اور پھر مطابق. ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی میں مقابلہ کرو، سبقت اختیار کرو. آج ہمارے مقابلے کس میں ہیں؟ کسی نے گاڑی لے لی ہے تو میرا مقابلہ کیا ہوگا؟ میں اس سے بڑی گاڑی لوں گا. کسی نے مکان بنایا تو میرا مقابلہ ہوگا میں اس سے بڑا مکان بناؤں. حالانکہ دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقابلوں کی بات کی ہے وہ دین کے مقابلے ہیں. کہ کسی نے اگر 5 نمازیں پڑھ لی ہیں تو میرا مقابلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تہجد بھی شروع کروں گا. تو یہ جو نیکی کا ماحول ہے یہ اچانک سے واقع نہیں ہوتا، یہ شروع سے انسان اگر دین کے ساتھ اٹیچمنٹ اس کی اچھی ہے تو یہ چیزیں اس کو میسر آئیں گی. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا. ہم رمضان میں دعا بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان گزرتا ہے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. معاذ بن جبل بڑے نوجوان صحابی، بڑے خوبصورت صحابی، آپ تشریف فرما تھے. آپ نے نماز پڑھی تو اٹھ کے جانے لگے صحابی رسول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو آواز دی. جب آواز دی تو آپ نے عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. اب جب وہ معاذ بن جبل واپس آ رہے تھے تو اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے معاذ بن جبل کے پاس آ گئے. آج علماء کہتے ہیں کہ ہماری بات کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، ہماری بات دلوں میں اترتی نہیں. آپ انداز وہ اپنائیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، پھر دیکھیں کہ بات کیسے دل میں اترتی ہے. پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاذ بن جبل خود بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد فرمایا معاذ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. بلایا اس لیے ہے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. سبوق صاحب ایمانداری سے بتائیے گا جو تحفہ رسول اللہ دے دیں اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عمدہ تحفہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ تحفہ آج میرے لیے بھی ہے، ہمارے سامعین کے لیے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا تحفہ دیا. فرمایا معاذ جب بھی تم نماز پڑھو، نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. بھائی اپنا ڈھنگ تو بنائیں، اپنی شکل تو بنائیں، اپنے اعمال اس مطابق تو کریں کہ پھر آپ کی دعائیں قبول ہوں. تو میں یہی پاکستان ٹیلی ویژن کی پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جب اپنے آپ کو دین کے ماحول میں ڈھال لیتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ تو بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں. اب بتائیے کہ جو کلمات اللہ کو محبوب ہیں تو اگر ہم ان کلمات کو پکاریں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے تو ضرور ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے. فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور وہ زبان پہ بڑے ادائیگی میں آسان ہیں، ہلکے ہیں، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کل میزان پہ وہ کلمات بڑے بھاری ہوں گے، ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اب ان کلمات کو میں پڑھنے لگا ہوں، دیکھیے کتنے کلمات ہیں، وقت ہی کتنا لگتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
جو بندہ ان کلمات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، میں نے تو آزمایا ہے اپنی زندگی میں کہ جب سے ان کلمات کو شروع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوشی عطا کی ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی دعا کی ہو، میں نے کوئی التجا کی ہو وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ تو رمضان المبارک ہم سے ابھی بچھڑ گیا، ہم سے گزر گیا، لیکن اس کے جو نقوش ہیں، اس کے جو اثرات ہیں ہمیں قبول کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت تو سارا سال ہی کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت کا یہ انداز ہوتا تھا جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو آج ہمیں بھی رمضان کے ان اثرات کو قبول کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا جو یقین ہے وہ رمضان میں بڑا پختہ ہو جاتا ہے۔ ہر بندے کو یقین ہوتا ہے کہ اب ایک بندہ جتنا بھی گیا گزرا ہو اعمال کے حوالے سے، لیکن رمضان میں وہ روزہ نہیں توڑے گا، بند کمرے میں بھی بیٹھا ہے نا تو وہ یہی سوچے گا یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں روزہ نہیں توڑوں گا۔ یہی یقین وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پختہ کروانا چاہتا ہے کہ جب غیر رمضان ہو، رمضان گزر بھی گیا، تم اپنی دکان پہ بیٹھے ہو، تم ناپ تول میں کمی کرنے لگے ہو، پھر تمہیں خیال آئے کہ ہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو رمضان میں رب دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے، جو رب رمضان میں تمہیں دیکھ رہا ہے وہ شعبان میں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو یقین ہے اللہ کے وجود کا، یہ ہمیں راسخ اور پختہ ہو جانا چاہیے پورا سال کے لیے۔ صحیح، یہ بہت ہی اہم اور بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کو علم ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ مانتے ہیں، تو پھر تو یہ ہے کہ عبادت کے اندر بھی اور عام معاملات میں بھی تو آپ کی دو ہی کیفیتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو بندہ مومن ان دو کیفیتوں سے باہر کیسے نکل سکتا ہے اگر اس کا اللہ کے وجود پر ایمان ہے تو؟ کیونکہ جب آپ کے ذہن کے اندر یہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ چرواہا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک اور واقعہ بھی سیدنا فاروق اعظم کا، وہ ایک گھر میں خاتون پانی میں دودھ میں پانی ملانا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے روکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت امیر المومنین کہاں پر ہے؟ سیدنا فاروق اعظم وہ رات کو گشت کرتے تھے، وہ سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے دیکھ رہا، کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر مزاج کے اندر اور آپ کے اپنے وجود کے اندر یہ بات جھڑ پکڑ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی ایک ظلم کرتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کا خوف کرو جی، تو اس کے بعد لیکن اب ایسی عجیب و غریب ہوا چل پڑی ہے کہ اللہ کا خوف کرو کا جملہ کہتے ہیں تو اگلے بندے پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ میرے ذہن میں یوں آ رہا ہے کہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو واقعہ ہے کہ ماں بچی کو کہہ رہی ہے امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے، بچی کہنے لگی اماں اگر امیر المؤمنین نہیں ہے اس تو خدا تو دیکھ رہا ہے۔ وہ غالباً میں نے کسی جگہ پڑھا تھا وہ جو بچی تھی اس کی اولاد میں سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور وہ عمر بن عبدالعزیز جب مائیں اتنی ایماندار ہوتی ہیں تو بچے جو پیدا ہوا کرتے ہیں ان کا سلطنت میں اتنا امن ہوا کرتا ہے کہ اگر بھیڑیا کسی بکری پر حملہ آور ہوتا ہے تو دیکھنے والے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آج امیر المؤمنین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو مائیں ایماندار ہوں جن کے دل میں یہ خوف ہو تو پھر انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر معاشرے میں امن، سکون اور سلامتی کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں ہماری ماؤں کو ایسا ایمان نصیب کر دے، اور ہمیں پورا ماحول بنانا پڑے گا اس کے لیے، کیونکہ دیکھیں رمضان جو ہے وہ ماحول بنانے کا نام ہے، تو ہمیں اپنا ماحول ایسا قائم کرنا پڑے گا کہ اگر ہم لیڈنگ رول نہیں لیں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ ہم گھر میں بیٹھ کر ہر وقت پراپرٹی کی باتیں کرتے رہیں کہ فلانے پلاٹ خریدنے ہیں، فلاں پلاٹ خریدنا ہے، اور پیسوں کی باتیں کرتے ہیں، اس سے جو بچے ہمارے جو ہیں نا ابو ایوب انصاری بن جائیں اور جنید بغدادی بن جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ گھر کے اندر وہ ماحول قائم نہیں کریں گے تب تک چیزیں نہیں ہوں گی۔ آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی، مجھے بتائیں کیا ہے یہاں اسلام آباد کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے 4 چکنال کے گھر بنے ہوئے اتنے شاندار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نصیب فرمائے، تو لیکن یہ ہے نا کہ وہ خود کہاں ہیں؟ وہ خود دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ جو پلاٹ ہیں، وہ جو گھر ہیں، کیا ان کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ دنیا سے یہاں اللہ کے حضور جب گئے تو دونوں ہاتھ، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے نا، تو آپ کے ہاتھ تو دونوں خالی ہوتے ہیں، تو اللہ کے پاس آپ کیا لے کر جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس وہ کہتے ہیں وہ جو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
نہ جانوروں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس صرف آپ کا تقوی پہنچتا ہے. صبح تو تقوی پر دنیا مشتمل ماحول. دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی نا تو اللہ کسی کافر کو جینے کا حق نہ دیتے. دنیا کی قدر و قیمت اگر اتنی ہوتی نا تو اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے پہاڑوں کو سونے کے بن جاتے. لیکن قناعت کا کیا عالم تھا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کائنات گھر سے رخصت ہو رہی ہے. آج ہماری بچیاں جب گھروں سے رخصت ہوتی ہیں تو کیا کیا دیا جاتا ہے؟ ناک کٹے گی، قرض اٹھائے جاتے ہیں. غریب آدمی معاشرے کا جو معمولی تنخواہ پر کام کر رہا ہوتا ہے 20-20 سال کی امید پر قرض اٹھا لیتے ہیں. بچی کو گھر سے شاہانہ انداز میں رخصت کرنا ہے. کیوں؟ ناک کٹ جائے گی، خاندان والے کیا کہیں گے. اچھا ویسے جتنے بھی نک کٹے ہیں نا وہ سارے اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں جتنے بھی ہیں. تو سیدہ کائنات کی جب گھر سے رخصتی ہو رہی تھی، بی بی فاطمہ الزہرا گھر سے جب رخصت ہو رہی ہیں، کملی والے نے چادر ازواج مطہرات سے امہات المؤمنین سے مانگی اور بی بی فاطمہ کے سر پر دی. روایات میں آتا ہے اس چادر پر 17 پیوند تھے. اس حالت میں مطلب ان کے نزدیک اس دنیا کی چیزوں کی کوئی ویلیو وہ نہیں تھی. وقت نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. اگر ہوتی، اگر پسند ہوتی تو اللہ کے رسول کے لیے تو کائنات مسخر تھی. ہاں وہ بالکل اللہ سے مانگتے، اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دے دیتا. تو انہوں نے نہیں مانگا بلکہ یہ مانگا کہ دنیا کے اندر وہ رول ماڈل بنے، اور اللہ کے رسول رول ماڈل تھے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ان کے جو نقش پا ہیں وہ اسوہ کامل ہیں. تو اللہ کے رسول کی زندگی کو لمحہ بلمحہ ہم دیکھتے رہیں، ہم سوچتے رہیں تو ہماری زندگیاں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا عبدالوحید صاحب اور غلام مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور بنیادی بات یہی ہے کہ ہم نے رمضان کے بعد رمضان کو، مقصد رمضان کو بھلا نہیں دینا، فلسفہ رمضان کو بھلا نہیں دینا، اور زندگی ایسی گزارنی ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو پیچھے والے ہمیں یاد کر کے روئیں اور آگے والے ہمارے استقبال کے لیے سامنے آ جائیں. تو پھر زندگی انشاءاللہ بہت کامیاب ہے. تو نور فاطمہ، پروگرام ختم ہو رہا ہے تو کون سی نعت سنائیں گے ہمیں آپ؟ دل الفت سرکار بسانے کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. شروع کریں، بسم اللہ کریں. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. جاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، جاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ. یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے. ہم امتی ہیں ان کے تو کیسے رہے محروم، ہم امتی ہیں ان کے تو کیسے رہے محروم، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جب ان
का करम सारे ज़माने के लिए है। पैगाम सुनाती हैं यही आयाए तत्हीर, पैगाम सुनाती है यही आयाए तत्हीर। इज़्ज़त मेरे आका के घराने के लिए है। इज़्ज़त मेरे आका के घराने के लिए है। सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है। ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। जहाँ आपकी हुर्मत